اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ساری دنیا میں اور سارے عالم اسلام میں صرف جماعت احمدیہ ہی ایک ایسی جماعت ہے جسے خدا تعالیٰ کے خاص وعدوں کے مطابق قائم کیا گیا ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی جماعت، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی مذہب اس زمانے میں ایسا ہے جسے خدا تعالیٰ کے خاص وعدوں کے مطابق قائم کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو امام مہدی اور مسیح موعود بنا کر مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر رکھا ہے کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی جماعت کے ذریعہ ہی اسلام کو از سر نو زندہ کیا جائے گا، اور آپ علیہ السلام کے ذریعہ ہی اسلام کی حقیقی تعلیم دنیا میں قائم کی جائے گی۔ ناظرین، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بہت سے ایسے غلط عقائد اور بہت سی ایسی بدعات رائج ہو گئیں جن کا اسلام کی اصل تعلیم سے کوئی سروکار نہیں۔ انہی غلط عقائد اور بدعات کی تصحیح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے عنوان پر ایک ڈسکشن پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے محترم مولانا زین الدین حامد صاحب اور محترم مولانا منصور احمد مسرور صاحب۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پہلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ تمام انبیاء پر ایمان لانا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، چاہے ان انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہو یا نہ ہو۔ اس بارے میں جماعت احمدیہ کا کیا عقیدہ ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ جزا مصور صاحب۔ جب ہم مذاہب عالم کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ ہر زمانے میں ہر قوم میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے روحانی اصلاح اور اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو مضبوط فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی واضح شہادتیں موجود ہیں۔ قرآن مجید واشگاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ کوئی ایسی قوم نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ تو وقتی رعایت کے پیش نظر دو چار آیتیں میں پیش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جو سلسلہ رسالت جس کو ہم کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ لگاتار انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا ہے، اس کا اجمالی ذکر میں کروں گا، کیوں انبیاء کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر میں اس کی طرف آؤں گا کہ قرآن مجید میں بعض انبیاء کا ذکر کیا ہے، بعض کا ذکر نہیں کیا، لیکن اجمالی طور پر قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے کہ سب انبیاء پر ایمان لانا ہے، ہر مومن کا، مسلمان کا یہ فرض ہے۔ کیوں انبیاء کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ایک تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اسلام جس خدا کا تصور دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے وہ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کی ربوبیت کرنے والی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ دو قسم کی ربوبیتیں عام طور پر نظر آتی ہے، ضرور پڑتی ہے۔ ایک تو ربوبیت ہے انسان کے مادی جسم سے تعلق رکھتی ہے، دوسری ربوبیت انسان کے اخلاق اور اس کی روحانیت سے تعلق رکھتی ہے۔ چونکہ رب کا مطلب بھی یہی ہے، درجہ بدرجہ کمال کو پہنچانے والی ہستی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ربوبیت کا کیا مطلب ہے کہ لغت والے کہتے ہیں ابلاغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو اس کے کمال تک درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ پہنچانا، یہ دراصل ربوبیت کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو وہ اللہ چشمے ربوبیت سے مستثنیٰ نہیں ہے، اس سے فیض پا رہی ہوتی ہر چیز۔ تو انسان بدرجہ اولا اس بات کے مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو چشمے ربوبیت سے فیض یاب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے، ارتقاء کے لیے انتظام فرمایا ہے سب کے لیے یکساں، اسی طرح ربوبیت، روحانی ربوبیت اور اخلاقی ربوبیت کے لیے بھی انسان اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، وہ انبیاء کو بھجوانے کا سلسلہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں، اس پیغام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے مجتنب رہو۔ تو فرمایا کہ وَإِن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں نذیر نہ آیا ہو اللہ کی طرف سے۔ پھر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی و رہنما اللہ تعالیٰ کے ذریعے آتا ہے۔ اس قسم کی بہت ساری آیات ہے
قرآن مجید کی اس طرف رہنمائی فرماتا ہے قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے حسب ضرورت۔ اللہ عالم حیث یجل رسالت ہو، رسالت کہاں کس ٹائم کس زمانے میں ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور دیگر سابقہ انبیاء کی نبوت میں جو امتیاز کیا ہے، فرق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی رسول ہے جس نے یہ اعلان کیا تھا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ان سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب اپنی اپنی قوم کے لیے اپنے اپنے زمانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، یعنی مختص زمان اور مختص قوم ان کی رسالت تھی، ان کا پیغام اس قوم تک محدود تھا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کے ذریعے سے جو دائمی شریعت کا نزول ہوا یعنی قرآن مجید کا، یہ تا قیامت آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نازل کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے انبیاء ہیں، قرآن مجید نے تحدید نہیں فرمائی کتنے انبیاء ہیں، لیکن ایک حدیث کے مطابق 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، وہ ایک محتاط انداز میں۔ لیکن اب ایک قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو چند نبیوں کا ہی ذکر موجود ہے، جس طرح آپ کے سوال میں یہ ذکر ہے۔ ان میں سے چونکہ انبیاء ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کا نام ہم نے بتا دیا ہے اور بعض ایسے جن کا نام ہم نے بتایا نہیں ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ تو اب قرآن مجید میں کم و بیش 25 انبیاء کا ذکر موجود ہے، لیکن اجمالی طور پر مومنوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے ایمان لانا ہی لانا ہے۔ چنانچہ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ جماعت احمدیہ کے یہی موقف ہے۔ قرآن مجید کا اصل موقف کیا ہے کہ ہر ایک رسول بما انزل علیہ جو ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید پر ایمان لایا، اور اسی طرح والمؤمنون مومن بھی تمام مومنون بھی کل آمن باللہ ہر ایک اللہ پر و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ۔ چونکہ میں نے جیسا کہ میں بتایا مختصر زمان ان کی تعلیمات تھی، مختصر قوم ان کی تعلیمات تھی، تو قرآن مجید کے آتے ہی وہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید جس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تمام نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہے، آپ کی آمد کے ساتھ ساتھ نبوت کا جو شرعی نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام گزشتہ انبیاء کے مصدق ہیں آپ اس معنی میں۔ اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں فرمایا یہ خاتم الکتب ہے۔ جتنی تعلیمات پہلے آ چکی ہے، جتنی کتابیں نازل ہو چکی ہے، ان سب تعلیمات میں سے فیہا کتب قیمہ، وہ تمام تعلیمات جو آگے قائم رکھنے کے لائق تعلیمات ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں لیکن وقت سے ہم پیش نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال یہ ایک ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے، اس کے بغیر انسان کی روحانی اخلاقی ترقی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان اپنے اپنی استطاعت اور ظرف کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنے۔ میں ایک حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ایک چھوٹا سا اقتباس سلسلے میں پیش کروں گا تاکہ مضمون واضح ہو جائے۔ بہرحال جو سوال آپ نے فرمایا تھا کہ بعض نبیوں جن نبیوں کا ذکر نہیں کیا گیا ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، وہ میں نے قرآن مجید کی آیات سے میں نے بتا دیا ہے کہ اجمالی طور پر تمام انبیاء کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام کتب پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، بتا دیا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا وہ تمام تعلیمات مختص القوم مختص الوقت زمان تعلیمات تھیں، لیکن دائمی شریعت کے نزول کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، چونکہ اس میں قابل عمل تعلیمات اس میں آ گئی ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح آنکھ میں ایک روشنی ہے اور وہ باوجود اس روشنی کے پھر بھی آفتاب کی محتاج ہے، اسی طرح دنیا کی عقلیں جو آنکھ سے مشابہ ہیں ہمیشہ آفتاب نبوت کی محتاج رہتی ہیں، جبھی تو وہ آفتاب پوشیدہ ہو جائے ان میں فی الفور کدورت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا تم صرف آنکھ سے کچھ دیکھ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح تم بغیر نبوت کی روشنی کے بھی کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ فرماتے ہیں پس چونکہ قدیم سے اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے خدا کا شناخت کرنا نبی کے شناخت کرنے سے وابستہ ہے، اس لیے یہ خود غیر ممکن اور محال ہے کہ بجز ذریعے نبی کے توحید مل سکے۔ نبی خدا کی صورت دیکھنے کا آئینہ ہوتا ہے، اسی آئینے کے ذریعے سے خدا کا چہرہ نظر آتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اپنے تعین دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو نبی کو جو اس کی قدرتوں کا مظہر ہے،
دنیا میں بھیجتا ہے اور اپنی وحی اس پر نازل کرتا ہے اور اپنی ربوبیت کی طاقتیں اس کے ذریعے سے دکھلاتا، تب دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب کے مقابل پر اسلام کی جو خصوصیات ہے اس میں ایک یہ ہے، ایک عیسائی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا سابق انبیاء کو مانتا ہے تو وہ اصل حقیقی عیسائی بن جاتا ہے۔ ایک یہودی اپنے نبی کو ماننے سے وہ یہودی بن جاتا ہے، اسی علی ھذا القیاس۔ لیکن ایک مسلمان تب بھی صحیح حقیقی مسلمان بن سکتا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ذریعے سے جن نبیوں کی مجموعی طور پر قرآن میں جن کا ذکر کیا ہے، اجمالی طور پر ان سب نبیوں کو جب تک نہیں مانتا ایک وہ حقیقی مسلمان مومن نہیں بنتا۔ یہی جماعت احمدیہ کا موقف ہے۔ اب اس پروگرام کا دوسرا سوال میں مکرم منصور احمد مسرور صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے بہت سے ایسے فرقے ہیں جو قرآن مجید کی بعض آیات کو ناسخ اور منسوخ مانتے ہیں، تو اس بارے میں جماعت احمدیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تعلق میں عرض ہے کہ نسخ کے معنی ہیں مٹا دینا، باطل کر دینا اور کسی دینی حکم کو اٹھا دینا، ختم کر دینا۔ اس لحاظ سے ناسخ کا مطلب ہے وہ آیت قرآن کریم کی جو کسی دوسری آیت کو منسوخ کر دے، اس کے حکم کو اٹھا دے اور اس کو قابل عمل نہ رہنے دے۔ اور منسوخ کا مطلب ہے کہ وہ آیت جو کسی دوسری آیت کے ذریعہ سے قابل عمل نہ رہے۔ ناسخ و منسوخ کا عقیدہ کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا، اس تعلق میں عرض ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیں اور ننسہا یا اسے ہم بھلا دیں، نأت بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ اس آیت سے پہلے قرآن کریم میں توریت کا ذکر چل رہا ہے، اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ توریت میں سے یا پچھلی شریعتوں میں سے اگر ہم کسی حکم کو، کسی تعلیم کو منسوخ کر دیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی تعلیم قرآن کریم میں لے آئیں گے۔ تو بہت صاف اور واضح مفہوم ہے، لیکن مسلمان علماء نے اسے دراصل قرآن کریم کے متعلق سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کی اگر کوئی آیت ہم منسوخ کر دیں تو ہم اس سے بہتر آیت لے آئیں گے۔ تو یہ معنی کر کے مفسرین نے یہ سمجھا کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اور اس طرح انہوں نے قرآن کریم کی کئی آیتوں کو، بہت ساری آیتوں کو جو جن میں بظاہر انہیں تضاد نظر آیا اور ان تضاد کو وہ حل نہیں کر سکے، ان آیتوں کو انہوں نے منسوخ قرار دے دیا۔ اور اس طرح نسخ کی جو ہے 3 قسمیں انہوں نے بتائیں، یا اختصار کے ساتھ میں یہ تینوں قسمیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی قسم وہ بتاتے ہیں کہ آیت قرآن کریم میں موجود نہیں، مگر اس کا حکم موجود ہے، اس کے حکم پر عمل ہوگا۔ اور وہ آیت یہ بتاتے ہیں، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ کوئی بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت اگر زنا کریں فرجموہما، تو ان دونوں کو رجم کر دو، یعنی پتھر مار کر ان کو ہلاک کر دو۔ نکالا من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر ہوگا، اور اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں، قرآن کریم میں زنا کی سزا رجم نہیں ہے۔ زنا کی سزا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، 100 کوڑے سزا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ کہاں سے آیا رجم کا، جبکہ اسلام میں نہیں ہے، قرآن کریم میں نہیں ہے۔
اور یہ آیت جو ہے الشیخ والشیخۃ، یہ آیت کہاں سے آئی؟ تو اس کی تفصیل ما ننسخ من آیتین کے تحت جو تفسیر سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے، وہاں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ اور دوسری قسم نسخ کی وہ یہ بتاتے ہیں کہ آیت تو موجود ہے قرآن کریم میں، لیکن اس کا حکم منسوخ ہے، اس کے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملہ میں یا دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے جہاد کی دوسری آیتوں سے، اور جیسا کہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا عقیدہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو یہ مانتے ہیں کہ دین میں جبر جائز ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین جو کہ قرآن کہتا ہے کہ جبر جائز نہیں، تو یہ آیت منسوخ ہے جہاد کی دوسری آیتوں کے ذریعہ سے۔ اور تیسری قسم نسخ کی یہ ہے کہ نہ تو قرآن میں آیت ہے اور نہ حکم ہے اور نہ اس حکم پر کوئی عمل ہے، اور وہ اس کی مثال تحویل قبلہ دیتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تو نہ تو یہ آیت قرآن میں ہے اور نہ اس کا حکم ہے۔ تو یہ تین قسم کی نسخ وہ بیان کرتے ہیں۔ اور کتنی آیات قرآن کریم کی مفسرین نے منسوخ قرار دیں، اس تعلق میں عرض ہے کہ تقریباً 500 قرآن کریم کی آیات کو ناسخ اور 500 قرآن کریم کی آیات کو منسوخ قرار دیا گیا۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ تک جتنی بھی آیات 1000 یا 1100 تک جو بتائی جاتی ہیں، یہ سب کی سب حل ہو چکی تھیں۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت آپ کے زمانہ تک ساری حل ہو چکی تھیں، لیکن 5 رہ گئی تھیں۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 5 آیتیں جو ہیں یہ مجھ سے حل نہیں ہو سکیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کی برکت سے وہ 5 بھی حل ہو گئیں۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ناسخ و منسوخ کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہ علماء کی، مفسرین کی اپنی سمجھ کا قصور ہے کہ جن آیات میں ان کو تضاد نظر آیا اور وہ ان سے حل نہیں ہو سکیں، تو انہوں نے ان کو منسوخ قرار دے دیا، اور یہ جو آیت ان کے سامنے تھی ما ننسخ من آیتین، اور اس سے وہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن کریم کی آیات منسوخ ہیں۔ تو اس طرح ناسخ منسوخ کا عقیدہ پیدا ہو گیا۔ نسخ کا جو عقیدہ ہے یہ بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے، کیونکہ جب ہم یہ مانیں کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات منسوخ ہیں اور وہ قابل عمل نہیں ہیں، تو جب بھی کوئی شخص قرآن کریم پڑھے گا تو اس کو یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ جو میں قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو ہے منسوخ ہے۔ تو اس طرح پورے قرآن کریم کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، اور جب قرآن کریم کا اعتبار اٹھ جائے تو پھر اسلام کے پاس کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام صرف اسی ایک غلطی کو دور کرتے اور کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تو میرے نزدیک یہی ایک بات آپ کی نبوت اور ماموریت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتی، کیونکہ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اسلام کو سچا مذہب قرار دینا اور اسلام سے تسلی اور اطمینان پکڑنا ناممکن تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ناسخ منسوخ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں، اور یہ ہمیشہ سے محفوظ ہے، اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے تحت یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ واسن الجزا۔ ناظرین، اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عصمت انبیاء کے بارے میں جماعت احمدیہ کے کیا عقائد ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کی درخواست۔ جزاکم اللہ۔ عصمت کے معنی ہوتے ہیں روکنے کے ہیں، محفوظ رکھنے وغیرہ کے معنی میں ہیں۔ قرآن مجید کے اور دیگر جو تاریخ ادیان کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے
کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اس صفت سے نوازتا ہے، چونکہ اس لیے کہ انبیاء اس لیے مبعوث ہوتے ہیں کہ عظیم الشان مقاصد کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کے لیے، ان کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے اخلاقی لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں آگے گامزن کرانے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو ایک پرفیکٹ نمونہ لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے۔ اس لیے انبیاء کو جو سیرت کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی یا اس سے پہلے سے ہی ایک پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں انشاءاللہ آگے وقت کی رعایت کے مطابق ایک دو مثالیں بیان کروں گا۔ ایک تو ہے کہ ان کو ہر لحاظ سے، ہر زاویے کے لحاظ سے کوئی ایسا کام ان سے سرزد نہیں ہوتا جن پر لوگ انگلی اٹھا سکیں، کیونکہ آپ کل تک جو ہے نا ان گناہوں میں مبتلا تھے، آج تم جو ہے نا خدا کی طرف بلا رہے ہو، اخلاق کی طرف بلا رہے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ 40 سال تک جو ان کی زندگی ہوتی ہے بہت ہی قابل تقلید زندگی ہوتی ہے، لوگ ان کی طرف انگلی اٹھا رہے ہوتے، دیکھو نیکی کی مثال کے طور پر ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو جو ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کا، جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو ڈرا، ان کو پیغام پہنچا، تو آپ نے اعلان کیا، صفا کی پہاڑی پر کے سامنے لوگوں کو آنے کے لیے دعوت دی، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا، دیکھیں کس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں اس پہاڑی کے پیچھے اگر کوئی جرار لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے کہ تم مان لو گے؟ میں نے کہا بالکل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ما جربنا علیک الا الصدق، 40 سال سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے سوائے سچائی کے ہم نے تجربہ کیا ہی نہیں، ما جربنا علیک الا بالصدق، ہم مان لیں گے۔ دیکھیں یہ وہ حالت، تو اس ٹائم آپ نے اپنے ماموریت کا اعلان کیا، بتا دیا اللہ تعالی نے مجھے یہ مبعوث کیا ہے، اور اجعل، پھر انہوں نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، بہت سارے معبودوں کے ایک ہی معبود بنا لیا، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کسی اور نبی کے حوالے سے بیان کیا، لیکن حالات یہ یہاں پر بھی یہی تھا کہ بہت سارے جو معبودوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی معبود بنا لیا، یعنی توحید کے وہ قائل نہیں تھے، اس طرف آ نہیں رہے۔ تو اس وقت دیکھیں ابو لہب نے کیا کہا، تبا لک الہٰذا جمعتنا، تم پر ہلاکت ہو اس لیے ہمیں جمع کیا ہے، یعنی 40 سال زندگی دیکھے۔ اس کے بعد اب دیکھیں جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، ڈرتے ڈرتے آپ جاتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اپنی بیگم کے پاس، تو آپ نے کیا تسلی دی؟ اس وقت تک کی ساری زندگی کا خاکہ آپ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ میں انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف، بہت ساری صفات کا ذکر کیا کرتے ہوئے آپ نے ایمان لایا۔ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، وہ انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ کیا اگر میں کاش جوان ہوتا، میں زندہ ہوتا، میں آپ کی مدد کرتا جب قوم آپ کو نکالے گی۔ تو قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ قرآن مجید معمور زمانے کی صداقت کو پرکھنے کے لیے بہت سارے معیار بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین معیار یہ ہے ایک نبی کی جو دعوت سے پہلے کی زندگی، پاکیزہ زندگی، یہ دراصل ایک بہت بڑی صداقت ہوتی ہے کہ آپ واقعی خدا کی طرف سے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، تم مجھ پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہو تم لوگ، لیکن دیکھیں ایک عرصہ دراز یعنی 40 سال کا عرصہ میں تمہیں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ میں ابھی جو بول رہا ہوں 40 سال تک جس نے جھوٹ نہیں بولا، اب میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو یہ ایک ایسا معیار ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دیگر نبیوں کے لیے بھی۔ حضرت صالح کے بارے میں ہوتا ہے یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس دعوے نبوت سے پہلے آپ جو ہے نا ہم سب کے لیے ہر دل عزیز تھے، مرجو تھے، ہماری امیدیں آپ کے اوپر تھیں، اب کیا ہو گیا؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے جس کو آپ اس عظیم شان روحانی منصب پر فائز فرماتا ہے، ان کے اندر وہ کوالٹی رکھ دیتا ہے، ودیت کر دیتا ہے فطرتاً، ان کے سے غلطیاں سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ انبیاء بھی تو بشر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک خاص مقصد کے لیے آپ کو کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، نبی کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، اور ہر لمحہ انتہائی خشیت و خوف سے ان کا گزر رہا ہوتا ہے، کبھی ان سے غلطیاں سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ روحانی لحاظ سے بھی اللہ قدر مراتب نبی اور اس کے نیچے جو درجات ہیں، شہید، صالح اور صدیق وغیرہ کے جو مقامات ہیں، ان سب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کے ہر
جب انسان روحانی لحاظ سے ایک درجے تک پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لحاظ سے، ان کے تمام تر حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو نہیں سکتی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مخالف ہو۔ تو نبی بدرجہ اولا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر اتم ہوتے ہیں انبیاء، تو بدرجہ اولا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے برخلاف ہو۔ تو یہ جو عصمت دی جاتی ہے انبیاء علیہ السلام کو، یہ لازمی بات ہے۔ تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پرفیکٹ ماڈل کے طور پر قرآن مجید نے پیش کیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یقیناً تمہارے رسول میں ایک اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اگر وہ کسی قسم کی غلطی میں، بددیانتی میں کسی میں مبتلا ہوتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگ انگلی اٹھاتے بتا دیتے، تو کیسے ہو سکتا ہے، کیسے آپ پرفیکٹ نمونہ بن سکتا ہے، کیسے بہترین اسوہ بن سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح یہی حال اس زمانے، حیرت انگیز بات ہے، یہ تو ایسا صداقت کا معیار ہے، صداقت کو پرکھنے کا، یہ کسی بیرونی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب کا چڑھنا ہی آفتاب کے ہونے کا ثبوت ہے، کوئی الگ ثبوت کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اس کو ہم کہتے ہیں نفس ناطقہ، ہر نبی کا ان کا اپنا نفس ہے، وہ خود بول رہا ہوتا ہے وہ کس قدر ان کی پاکی زندگی، اور ساری دنیا ان کا نگران ہوتی ہے کہ ان سے کوئی، وہ چیلنج ہوتا ہے کہ کوئی عیب تو دکھاؤ۔ یہی حال اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تو آپ جب معمور زمانہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اٹھے اسی مقدس بستی سے، معمولی سی آواز، لیکن آج دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آپ جب اٹھیں، آپ کے مخالفین میں 3 اہم قومیں تھیں، ہندو بہت بڑی تعداد میں، عیسائی اور یہودی اور مسلمان، سارے کے سارے آپ کی طرف نظر کر رہے، ان کی نظریں ٹکی ہوئی تھی کہ ان سے کوئی معمولی غلطی بھی ہو تو ہم اچھال سکیں۔ لیکن جب ہمیشہ آپ کی دیانتداری، یہاں تک فرمایا کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پر نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے، یہاں تک لوگ کہتے تھے۔ اور اس قدر آپ کی تعریف میں اشاعت و سنہ وغیرہ میں ذکر موجود ہے، بہت سارے آپ کی کتابوں کا، آپ کی تالیفی خدمات وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن آپ نے جب دعویٰ نبوت فرمایا، دعویٰ مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ فرمایا، تو وہی مولوی جیسے محمد حسین مطالب جیسے لوگ پورے ہندوستان ملک گیر دورہ کیا اور 200 سے زائد علماء سے کفر کا فتویٰ سائن کرا کر انہیں شائع کر دیا۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بھی یہی دلیل اپنی صداقت کے لیے پیش کیا، چونکہ آپ اللہ کی طرف سے مامور تھے، آپ کو بھی عصمت اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی عصمت آپ کو دی ہوئی تھی، کوئی ایسا عیب آپ کے اندر نہیں تھا، ورنہ کوئی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا میرے اندر کوئی خرابی ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے دعویٰ کہلوایا، فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔ یہی دلیل حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بھی اپنی صداقت کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ یہ ایک عظیم شان نشان ہے جو حضرت انبیاء کی صداقت کے لیے ان کی سابقہ زندگی، دعوت سے پہلے، دعوت کے بعد تو بہت سارے الزام، کافر و دجال و ملحد اور میں کہتے ہیں حضور نے خود فرمایا، لیکن دعوت سے پہلے 40 سال ہے، بہت لمبی زندگی، اس بات کی گواہی ہے آپ کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، آپ کو جھوٹ کی عادت نہیں تھی۔ یہ ایک عظیم شان دلیل ہے، باوجود اس کے کہ دشمن اس بات پر مصر تھے، تلاش میں تھے کوئی نہ کوئی عیب مل جائے، ہم ان کو بدنام کرنے کی، ان سیرت کو کرنے کے لیے کوشش کریں، ان کو خراب بدنام کرنے کے لیے، لیکن نہیں مل سکا۔ یہ ایک ایسا عظیم شان دلیل ہے۔ واقعی حضرت اقدس مسیح علیہ السلام سچے ہیں اور مامور من اللہ ہیں، اور آپ کی جماعت سچی ہے، اللہ کے فضل ساری دنیا میں تبلیغ و اشاعت کا کام میں مصروف۔ جزاکم اللہ تعالیٰ واسن الجزا۔ اب اس پروگرام کا اگلا سوال میں محترم مولانا منصور احمد مسرور صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ بعض غیر احمدی مسلمان فرقے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ عقائد رکھتے ہیں، تو بعض ایسے عقائد کا ذکر کرنے اور ان کی تفصیل بتانے کی درخواست ہے۔ اس تعلق میں عرض ہے کہ بہت سارے ایسے عقیدے ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا آپ کی شان میں گستاخی ہے۔ وقت کی رعایت سے میں 2 کا ذکر کروں گا۔ بدقسمتی سے بعض مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، جیسا کہ جماعت اسلامی کے امیر اور لیڈر
مولانا ابوالعلا مودودی صاحب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اور وہ اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام میں لکھتے ہیں، مختصر سا اقتباس ان کا میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی، داعی اسلام یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار لی، تو دلوں سے رفتہ رفتہ بدی اور شرارت کا زنگ چھوٹنے لگا۔ عرب کی طرح دوسرے ممالک نے بھی جو اسلام کو اس سرعت سے قبول کی کہ 1 صدی کے اندر چوتھائی دنیا مسلمان ہو گئی، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسلام کی تلوار نے ان پردوں کو چاک کر دیا جو دلوں پر پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ کہنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت نے کوئی اثر نہیں کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت بلند و بالا اخلاق نے کوئی کام نہیں کیا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے تو کوئی اثر نہیں دکھایا، اور اسلام کی حسین تعلیمات نے کسی کو مسلمان نہیں بنایا، لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار اٹھا لی تو پھر لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور پھر عرب مسلمان ہوا، اور پھر 1 صدی کے اندر جو چوتھائی دنیا مسلمان ہو گئی یہ تلوار کے زور سے مسلمان ہوئی۔ تو یہ عقیدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، اور یہ اسلام کی ہتک ہے۔ یہ تو اسلام کا دشمن اسلام پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن اگر دوست یہ بات کہے، اور وہ بھی مسلمان اور ایک قوم کا لیڈر اگر ایسی بات کہے، تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اب یہ جو خیال ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اس کی تردید میں اشارتاً اس کی تردید میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑیں وہ سب دفاعی جنگیں تھیں، اور ایک جنگ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اور تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان بنانے کے لیے کوئی بھی جنگ آپ نے نہیں لڑی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی لڑائیاں اگر اسلام کو پھیلانے کے لیے اور بزور مسلمان بنانے کے لیے تھیں، تو پھر ہمیں اس کی کوئی ایک مثال ملنی چاہیے کہ فلاں صحابی یا فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں ہوا، تلوار کے زور سے مسلمان ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی کہ کوئی جو ہے زبردستی مسلمان بنایا گیا ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلح کل تھے، مجسم صلح تھے۔ آپ ہر قیمت پر لڑائی سے گریز کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ صلح صفائی کے ساتھ جو ہے معاملات چلے اور زندگی صلح صفائی کے ساتھ گزرے۔ اور صلح حدیبیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس موقع پر صحابہ کرام بہت افسردہ تھے اور مغموم تھے کہ کیوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے دب کر صلح کی اور ان کی جو ہے ساری شرطیں مان لیں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیمت پر صلح چاہتے تھے اور لڑائی سے آپ گریز کرنا چاہتے تھے۔ تو صلح حدیبیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آن حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو قربانی ہے اور جو صحابہ کا جو اخلاص و وفا ہے اور فدائیت کا جذبہ ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ زبردستی مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ دل سے مسلمان ہوئے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر، آپ کے چہرہ کو دیکھ کر اور اسلام کی حسین تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے۔ دوسری بات، دوسرا عقیدہ
جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا گستاخی ہے، اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ایک یہودی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس جادو کے اثر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچ نہیں سکے، اور اس جادو کا اثر آپ پر ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز چل رہی تھی، اور آپ بعض باتیں بھول بھی جاتے تھے۔ تو یہودیوں کو جب یہ پتہ لگا، اور یہودی اس فراق میں رہتے تھے، طاق میں رہتے تھے کہ ان کو کوئی شرارت کا موقع ملے، کوئی سازش کا موقع ملے، تو انہوں نے یہ افواہ پھیلانی شروع کر دی کہ ہمارے جادو کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ اور عوام الناس میں یہ بھرم پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارے جادو سے ہی ایسا ہوا ہے، انہوں نے بظاہر کچھ عمل بھی کیا۔ اور وہ عمل کیا کیا کہ ایک کنگھی میں بال لپیٹ کر اس کو ایک کنویں میں ڈالا، دفن کیا، اور کوئی ایسی چیز ڈال کر کنویں کے پانی کو لال کر دیا، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ کنویں کا پانی جادو کے زور سے لال ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رویا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرشتوں کے ذریعہ سے یہ ساری باتیں بتا دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے ایک صحابی کو ساتھ لے کر اس کنویں پر گئے، اور وہاں سے وہ کنگھی اور بال نکلوا کر وہ زمین میں دفن کروا دیا۔ تو اس طرح یہود کی جو سازش ہے، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی بہت جلدی ٹھیک ہو گئی، آپ صحت یاب ہو گئے، اور اس طرح یہود کی سازش جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، رسولوں اور نبیوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ ان پر جادو کا کچھ اثر ہو سکے، بلکہ ان کو دیکھ کر جادو بھاگ جاتا ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے، لا یفلح الساحر حیث اتی۔ دیکھو، حضرت موسیٰ کے مقابل پر جادو تھا، آخر موسیٰ غالب ہوا کہ نہیں؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر جادو غالب آ گیا۔ ہم اس کو کبھی نہیں مان سکتے۔ یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایسے عالی شان نبی پر جادو اثر کر گیا ہو۔ ایسی باتیں کہ اس جادو کی تاثیر سے معاذ اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ جاتا رہا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتی۔ ایسی بات کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جادو کا اثر ہو گیا تھا، اس سے تو ایمان اٹھ جاتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ کو اسلام کی غیرت نہ ہوتی، اور ان الدین عند اللہ الاسلام خدا کا کلام نہ ہوتا، اور اس نے نہ فرمایا ہوتا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو بے شک آج وہ حالت اسلام کی ہو گئی تھی کہ اس کے مٹنے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا، اور اس کی رحمت اور وعدہ حفاظت نے تقاضا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کو پھر نازل کرے، اور اس زمانے میں آپ کی نبوت کو نئے سرے سے زندہ کر کے دکھا دے۔ چنانچہ اس نے اس سلسلہ کو قائم کیا اور مجھے مامور اور مہدی بنا کر بھیجا۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ نمبر 65۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔